نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عابد قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عابد قرآن کر دے آج پھر مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے اور وہ نبی جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے جس دور پہ نازا کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے اور منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے اور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل گر جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے واجب الاحترام قابل قدر محترم اور معزز بھائیوں اور بزرگوں عزیز دوستوں تکمیل قرآن پاک کی بابرکت محفل ہے برادر محترم حضرت مولانا طیب طویل نوری صاحب کی خلوص دعوت سے آپ کی اس تقریب کے اندر شرکت کا شرف حاصل ہو رہا تھا نبی کریم کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس
کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، بس مختصر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ خاص سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیے گا، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور ہدایت کی سب کو ضرورت ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، سب کو ضرورت ہے۔ اور اس کی اتنی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی سورت جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سورۃ فاتحہ، اس کو نماز کے اندر ضروری قرار دے دیا، اور اس کے اندر جو دعا ہے وہ ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے، سب سے اہم دعا اهدنا الصراط المستقیم، کہ ہر وقت اور کم از کم دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھنی ہے، ان نمازوں کے اندر ہدایت مانگنی ہے۔ کوئی پیر ہو وہ بھی ہدایت مانگے، کوئی حافظ قرآن ہو وہ بھی ہدایت مانگے، کوئی ولی ہو، بزرگ ہو، غرض کتنا بھی کوئی نیک ہو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، ہدایت اللہ سے مانگے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہدایت جس کو مل گئی اور ایمان بچا کے جو شخص اس دنیا سے لے گیا، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ ایک انسان ساری زندگی ذاتی طور پر دین کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو نظر آ رہا ہے بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کا ایمان نہ ہوا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے پاس ایمان ہے، کس کے پاس نہیں، کس کے پاس ہدایت ہے، کس کے پاس نہیں۔ تو اگر ہدایت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھیا میری طرف ذرا توجہ کریں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، اللہ کو ذرا خیر نصیب کرے۔ یہ توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، یہ مختصر سی میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے۔ ایک ہوتا ہے رٹی رٹائی باتیں، رٹی رٹائی باتیں نہیں میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان بچ گیا تو یہ ایمان کا بچ جانا اور ہدایت کو ساتھ لے جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور موت تو یقیناً ہر کسی کو آنی ہے اور پتہ نہیں کب آنی ہے۔ جو بندہ ایمان بچانے کی محنت اور کوشش میں لگا رہے گا وہ انشاءاللہ ایمان بچا کر لے جائے گا۔ نبی علیہ السلام پریشان تھے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے متعلق پریشان کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون سی امت، مسلم یا غیر مسلم؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی، یعنی مسلم جو امت ہے، حضور کے بعد ساری حضور کی امت ہے، جو کلمہ پڑھ کے مان لے وہ مسلم، جو نہ مانے وہ غیر مسلم۔ حضور کے بعد کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری امت یہ چل رہی ہے۔ حضور کے بعد ساری حضور کی امت کوئی ماننے والی ہے کوئی نہیں ماننے والی، پر ہے حضور کی امت۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ آئے، ساتھ لے گئے ایک قبرستان میں،
اور ایک قبر پہ حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر مارا اور فرمایا کن بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو اس قبر سے ایک مردہ اٹھا مٹی جھاڑتے ہوئے جو انتہائی خوش و خرم تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا. پھر حضرت جبرائیل امین نے اس کو حکم دیا کہ اب واپس لوٹ جاؤ. تو وہ واپس قبر کے اندر لوٹ گیا. پھر دوسری قبر پہ گئے, وہاں پر مارا اور پھر فرمایا کن بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ اللہ کے حکم سے اٹھ گیا جو انتہائی پریشان تھا اور انتہائی اس کی بری حالت تھی اور یہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. تو آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا. وہ واپس لوٹ گیا. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی شخص جس حال کے اندر بھی زندگی گزارے گا اسی حال کے اندر وہ اٹھایا گیا. جس حال میں زندگی گزارے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. جس حال میں اٹھائے گا جس طرح کی اس کی زندگی ہوگی ایسے لوگوں کے اندر ہی اس کا مسئلہ ہوگا. تو اس لیے ایمان کا بچانا انتہائی ضروری ہے, ہدایت کا بچانا انتہائی ضروری ہے. اور آج فتن دور ہے کہ جگہ جگہ پر انسان کے ایمان کو, مسلمان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. اور تو اور موجودہ دور کے اندر تو مساجد اور مدارس کے اندر بھی انتہائی مشکل ہوا پڑا ہے اور ہر بندے کے جیب کے اندر, پاکٹ کے اندر موبائل ہے کہ جہاں مرضی وہ اپنی ایمان کو خراب کر سکتا ہے. تو بہرحال اس کی فکر ضروری ہے کہ کس طرح میرا ایمان بن جائے, کس طرح مجھے ہدایت مل جائے اور ہدایت کے ساتھ میں دنیا سے چلا جائے. اور یہ ہوگا کب جب اس کی فکر ہوگی اور جب اس کام میں لگے رہیں گے. اگر اس کام میں نہیں لگیں گے, اس کی فکر نہیں ہوگی تو پھر بہت مشکل ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے حال کو نہیں بدلنا چاہتی اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. تو اس لیے خود کو محنت اور کوشش کرنا ضروری ہے. اور پھر جب اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا پھر اس پر مضبوط ہو جائے. اب بہت سارے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے لیکن اپنے ایمان کو اب بچانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور بچائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خوشخبریاں ملیں گی. پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جو لوگ اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں, اللہ کو رب مان لیا, پھر اس کے بعد اس پر قائم ہو گئے. قائم ہو جانا ضروری ہے, استقامت ضروری ہے. استقامت نہ ہو, ایمان نہ بچے تو دنیا کی ساری دولت بھی ہو تو کسی چیز کا فائدہ نہیں. ساری دنیا کی ساری دولت مل جائے اور ایمان محفوظ نہ رہے, ہدایت نہ ملے تو کسی چیز کا فائدہ نہیں. فرعون کے پاس ساری دنیا کی دولت تھی, بادشاہت تھی, ایمان نہیں تھا.
تھی باقی لیکن ایمان وہ کامیاب ہوا۔ معراج کی شب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک جگہ پر خوشبو آئی۔ حضور نے حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ جبرائیل امین یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ خوشبو تو مجھے پہلے ایسی نہیں دیکھی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جنت کی خوشبو ہے۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی باندی اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی کرتے ہوئے وہ کنگھی نیچے گر گئی، جس پر اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ بسم اللہ کہا، یہ اللہ کون ہے؟ تو اس پر اس باندی نے جواب دیا اللہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں تیرا باپ رب نہیں، رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا۔ کہنے لگی میں اپنے ابا کو شکایت کرتی ہوں، اپنے ابا کے پاس گئی، جا کر شکایت کر دی۔ فرعون نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلا لیا اور اس باندی سے سوال کیا کہ بتا تو رب کس کو مانتی ہے؟ اس باندی نے جواب دیا کہ میں اس کو رب مانتی ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا اور جس نے ساری کی ساری مخلوقات کو بنایا، میں اس کو رب مانتی ہوں۔ فرعون کہنے لگا اچھا تو اس کو رب مانتی ہے، تو اپنی اس بات سے توبہ کر لے، اگر تو توبہ کرے گی تو تجھے میں معاف کروں گا۔ لیکن وہ ڈٹ گئی، وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے پتا چل چکا ہے کہ ایمان کیا ہے، مجھے ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی۔ ایمان کا تو الحمدللہ ہمیں بھی پتا ہے، اللہ کرے ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا شوق ہے، اور جہاں ایمان کا مسئلہ ہے وہاں کوئی سودے بازی نہیں۔ آج یہاں سودے بازی کر لی جاتی ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے تو سودا بازی کر لیں گے، اور اللہ کے سامنے کیا کیا؟ جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم ہو گئے، وہاں سودے بازی نہیں چلنے والی۔ اور آج دنیا کے اندر سودے بازی دو نمبری چھوڑ دیں، ورنہ یہ عادت اتنی گندی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی ہم سودا بازی کرنے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو کہے گا، ایک سخی کو کہے گا، ایک شہید کو کہے گا کہ بتاؤ علم کس لیے پڑھا، بتاؤ شہید کس لیے ہوا، بتا سخاوت کس لیے کی؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو دیکھو وہاں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہے، دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے اندر دو نمبری کرتا رہا، اب وہاں بھی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں اللہ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سامنے دو نمبری نہیں چلے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے اور جس کو موت آ گئی، جس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس لیے ایمان کے بارے میں سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ بات یہ کہنے لگی کہ میں نے پہچان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، میرا اللہ بھی وہ، میرا رب بھی وہ، تیرا رب بھی وہ ہے۔ فرعون نے کہا
نہیں مانتی، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اپنی فوج سے کہا کہ جاؤ بڑا سارا کڑایا لے آؤ، اس کے اندر تیل ڈال دو۔ اس باندی سے کہنے لگا کہ سب کے سامنے تیرے ایک ایک بچے کو اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالوں گا۔ چنانچہ سب کے سامنے وہ کڑایا رکھ دیا اور آگ جلا دی۔ اب ابلتا ہوا تیل، فرعون کہنے لگا کہ اس کے ایک بچے کو پکڑو اور اس کڑائی کے اندر ڈال دو۔ ایک بچے کو پکڑا اور کڑائی کے اندر ڈال دیا، اسی طرح دوسرے کو پکڑا، اس کڑائی کے اندر ڈال دیا۔ وہ بچے، وہ ننھے پھول وہیں جل گئے، وہیں ان کے پکوڑے بن گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرے بچے کو پکڑا، اس کو بھی ڈال دیا، پھر چوتھے بچے کو پکڑا، اس کو بھی ڈال دیا۔ اور ایک بچہ بہت گرتا تھا، کہنے لگا اب اس بچے کو پکڑو۔ دودھ پینے والا بچہ تھا، جب اس بچے کو پکڑنے لگے تو اس باندی کی آنکھوں سے ایک دم آنسو جاری ہوئے اور وہ گھبرا گئی۔ تو اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، وہ کہنے لگا کہ اماں گھبرا نہیں، وہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ آج موت اگر مل جائے گی، یہ زندگی عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس موت سے نہ گھبرانا اور میری موت سے نہ گھبرانا، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اس بچے کو بھی پکڑا اور اس کے سامنے کڑائی کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اس عورت کو ڈالنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ فرعون مجھے اٹھا کے اس کے اندر ڈالنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کے اندر جاؤں گی اور مرنے سے پہلے میں ایک وصیت کروں گی کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا تیری اس وصیت کو مانا جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کڑائی کے اندر خود ہی کود گئی اور اس نے بھی اپنی جان یوں ہی دے دی۔ تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی عورت ہے، فرعون کی باندی تھی، اس کے بچوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہے، جو آج کئی سو سالوں کے بعد اس کی خوشبو آ رہی اور محمد مصطفیٰ چوم رہے ہیں۔ آج امام الانبیاء بھی اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، یہ ہدایت تھی جس کو بچا کر وہ لے گئی، اور اس کی خوشبو کئی سو سالوں بعد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ تو اس لیے یہ ہدایت کا مل جانا، یہ ایمان کا بچ جانا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ایمان نہ بچا تو کچھ بھی نہ بچا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو بخشنے اور ان کا ایمان بھی بچ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات کے اندر اختیار دے کر بھیجا۔ اللہ اگر چاہتا کہ سب کو ہدایت دے دیتا تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیا فرمایا؟ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ یہ تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنے اختیار کے ساتھ اگر میری طرف متوجہ ہوں گے تو پھر مجھے قبول ہے۔ اپنا اختیار اور چیز ہوتی ہے، زبردستی کسی سے کام کروانا یہ اور چیز ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دے کر بھیجا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قطار رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ فرمایا ایک ٹانگ کو اٹھا، اس نے ٹانگ کو اٹھایا، فرمایا دوسری کو اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، فرمایا اتنا اختیار ہے، جتنا اختیار انسان تجھے ملا ہے اس کو تو صحیح استعمال کر۔ جو اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیار سے، اپنے فضل سے تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کہا؟ مالدہ کم پانی
عشقاں پاوے مالک دا کم پھل پھل دانا لاوے یا نہ لاوے ہم اپنے اختیار صحیح استعمال کریں گے تو وہ پروردگار عالم نے خود فرما دیا وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اور آج تجھے تیرا MLA کہہ دے کہ تو بے فکر ہو جا، تو گھبرانا، تیرے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ تجھے وزیر اعلیٰ کہہ دے، وزیر اعظم کہہ دے، تو پریشان نہ ہو، اس معاملے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تو پریشان نہ ہو۔ تو آج اس قدر میں بے فکر ہو جاتا ہوں، لیکن میرے رب نے کہا کہ تو میرے بندہ ہے، میرا بندہ، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اور جب کوئی میرا بندہ میرا بننے کے لیے میری طرف ایک بالشتہ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کبھی کبھار کوئی بات کرتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، کرنے والا تو وہ ہے۔ اب اللہ والوں میں نے ایک مثال عرض کر کہ سب سے بڑے اللہ والے کون اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں سب سے بڑے اللہ والے کون، جس کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا ہے؟ کچھ سوچنے والی بات ہے۔ ہاں، ساری دنیا کے امام، ساری کائنات کے امام، جس کو ہر جہان کے لیے رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ والا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور یوں انگلی کا اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام یوں اپنی انگلیوں کو کر دے اور پورا لشکر پیاسا ہو، حضور کے ہاتھوں سے اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دے، سارے کا سارا لشکر اس پانی کو پی لے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دستے مبارک اس دودھ کو رکھتے ہیں جو ایک پیالہ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، حضور کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا، میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا ابو ہریرہ تیرا کام بن جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جا، وہ صحابہ صفہ، وہ جتنے بھی صحابی ہیں جو میرے شاگرد ہیں، ان کو بلا کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس حکم پر صحابہ تو جان قربان کرنے والے تھے، فرمایا کہ میں بھوکا پیاسا بھی تھا لیکن حضور کا حکم تھا، کیسے رکنا؟ میں بلانے کے لیے چلا گیا، 70 صحابہ کو بلایا، 70 صحابہ کو جب بلایا حضور نے فرمایا مجھے ہی کہہ دیا کہ ابو ہریرہ کو دودھ پلانا شروع کرو۔ کہتے ہیں میں نے سوچ میں پڑ گیا کہ ایک پیالہ دودھ ہے، کس کس کو پلاؤں؟ ایک کو پلایا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے، دوسرے کو پلایا دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے، تیسرے کو پلا دیا، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، حتیٰ کہ 70 صحابہ کو دودھ کا پیالہ پلا دیا۔ سارے کے سارے صحابہ سیر ہو گئے، دودھ کا پیالہ کم نہ ہوا۔ آخر میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی۔ فرماتے ہیں میں نے پیا اور پھر میں نے حضور کو فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور میں نے اور پیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی، میں نے اور پیا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں حضور نے پھر پیا تو وہ پیالہ ختم نہ ہوا۔ وہ ایک شاعر اپنے انداز کو کہتا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ صحابہ زندہ باد، شان قرآن
زندہ باد نعرہ رسالت محمد رسول اللہ کہ 70 پینے والے اور خود کریں گے پیالہ ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت، یہ جو حدیث قدسی ہے کہ میں اس کی زبان میں بلاتا ہوں، اور پھر حضور تو حضور ہے، وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى، کہ حضور تو اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے، وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اور پھر حضور کا یہ نور ہے، حضور کا یہ نور ہے، یہ وہ ہدایت جو اللہ سے حضور کو ملی، حضور کے صدقے سے دنیا والوں کو ملی، یہ وہ ہدایت ہے جو چلتے چلتے آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسی ہدایت کی وجہ سے، اسی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے قریب اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بات مختصر یہی ہے، آخری بات یہی ہے کہ یہ قرآن کی محفل ہے، اور آج علم کی کمی نہیں ہے، اور علم بیچارے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور تو اور بازاروں کے اندر جس بندے کا جو کام ہے اس حوالے سے اس نے آیت لکھ کے لگائی ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کاش اس اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا ہوتا، اس کے لیے استعمال کیا ہوتا، وہ مل جاتا، اور جس کو وہ مل گیا ساری کائنات اس کی ہے، جس کو وہ نہ ملا، جس کو وہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بیلی، وہ دوست بن جائے تو سارے ہی دوست ہیں، اس کو بنا لیں، اور وہ چاہتا ہے، وہ ہمیں سستے سستے پیکج دیتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اس کو استعمال کریں۔ یہی وجہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ نکلا، یہی وجہ کہ ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات نصیب فرما دی، تاکہ ایک رات کی عبادت کر کے، ایک رات کی عبادت کر کے 1000 مہینے کی گناہوں کی بخشش بھی کروا لے، ثواب بھی پا لے۔ لیکن اگر ہم نہ لیں تو اس کے اندر کمی تو پھر ہماری ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں، جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی کہ یہ ماحول اور اس کام کے اندر لگے رہنے سے یہ ایمان اور ہدایت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ ایک آدمی آگ کو اور پٹرول کو ساتھ رکھ کر کہے کہ مولوی صاحب دعا کرو آگ جل گئی، اب مولوی صاحب کی دعائیں یہاں کیا کریں؟ ہر جگہ پہ پٹرول اور آگ کو تو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تھوڑا سا، اس اختیار کو صحیح استعمال کریں، اور پھر رب کریم کی بارگاہ کے اندر آ جائیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہے، تو طاقتور ہے، اللہ ہماری چھٹائی کی حد نہیں، تیری بڑائی کی حد نہیں، اللہ یہ تھوڑا سا اختیار جو تو نے ہمیں دیا اس کو ہم نے کوشش کی صحیح استعمال کرنے کی، اللہ باقی تو ہمیں خیر ڈال دے، باقی ہمارے کام تو بنا دے، باقی ہمارے ایمان کو تو بچا دے۔ یہ ہوتا ہے اپنی دوسری اپنی وہ چیزیں جن کا نفع ہمارے سامنے ہے ان کے متعلق ہم جو ہے بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہے، ایک مثال ہے، یہ قیمتی گاڑی ہے، بغیر لوگ کے کھڑی کرے گا؟ وہاں کہتے نہیں، یہ بھی سنت ہے اس کی حفاظت کرنا، وہاں نہیں کہتا کوئی بات نہیں، اللہ بچائے۔
اور جب ایمان کی باری آتی کہتا کوئی بات نہیں، معافی کی باری آتی کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ تو حضور کی سنتوں کو ذبح کرتا رہے، تو اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے، اور پھر کہے گا کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ بخشے گا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ خود فرما رہے کہ یہ شیطان دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کہہ کر اس سے بچ جاؤ، اور جیسے ہی زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، جیسے موت آئے گی ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عظیم راتیں نصیب فرمائی ہے، یہ چند راتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، بجائے اس کے کہ دکھلاوا کرے اور ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، تنہائی کے اندر اللہ سے مانگی اور روئے اللہ کے سامنے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ سے تنہائی کے اندر اس سے مانگو اور اس سے کہو کہ اللہ میں نے تجھ سے یہ لینا ہے، تجھ سے کام کروانا ہے، وہ نہ کرے تو کہنا، وہ نہ کرے تو کہنا۔ آج دنیا کے اندر کسی بڑے سخی کے پاس چلے جاؤ گے وہ کام کر دیتا ہے، انہیں بتاؤ میرے رب سے بڑا سخی کون ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، پھر اس کو نہیں بناتے۔ مجھے تقریباً 9 مہینے ہو گئے اپنے گھر سے باہر سفر میں ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ عجائبات دیکھے ہیں، وہ عجائبات دیکھے ہیں، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، بس اشارہ کر دیتا ہوں مختصر سا کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بغیر اسباب کے اللہ کام کر دیتا ہے۔ اسباب کے محتاج آپ ہیں، میں ہوں، وہ محتاج نہیں ہے۔ لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا تھا 1 ہفتے تک، میرے پاس اسباب کی وجہ سے مشکل تھی، پریشانی تھی کہ سفر کیسے کروں، 1 ہفتہ انتظار، لائبریری والے اجازت نہیں دیتے، کہتے 2-3 دن رکو اس کے بعد تشکیل کرو، آپ آگے نکل جاؤ۔ 1 ہفتہ تک بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنا موبائل بند کر دیا تاکہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی دوست، ہمارا کوئی بھائی میرے ساتھ رابطہ نہ کر سکے، تاکہ میں کسی کو اپنا حال نہ بتاؤں۔ اور میں نے کہا مسنون اعمال کیے اور اللہ سے کہا کہ اللہ ساری زندگی کسی کو نہیں کہا، اب تیرے راستے میں نکل کر کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، حتیٰ کہ میں نے یہ موبائل بند کر دیا تاکہ میرا کوئی حال ہی نہ جانے، کوئی مجھ سے پوچھے نہ۔ اللہ نے اس حالت کے اندر میری غیبی مدد کی، ایسے مدد کی، اور جیسے میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا اللہ وہ مریم بھی تیری بندی تھی، بند کمرے کے اندر بے موت سے پھل تو اس کو دے سکتا تھا، میں تیرے حبیب کا امتی ہوں، تیرے راستے میں نکلا ہوں، میں کسی لوگوں سے نہیں کہنے والا، میں تو ہر جگہ پر جا کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی دنیا ہے، یہ جتنی کائنات ہے، اللہ کے سامنے اس دنیا کی قدر و قیمت ایک بچے کے پر کے برابر نہیں۔ اللہ تو کرنے والا ہے تو میرے اللہ نے کیا، اور ایسی عجیب و غریب کارگزاریاں، ایسے دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ تنہائی کے اندر، لازمی نہیں مسجد کے اندر، مسجد کا سوال بڑا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفلی عبادت تنہائی جو ہے وہ بندہ اپنے گھر میں کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر گھر میں موقع نہیں ہے، مسجد کے اندر تنہائی کے اندر اپنا الگ سے پھر اللہ کے ساتھ یاری لگائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگی، وحی آ گئی۔ موسیٰ ایک بندہ ہے جو بڑا ہوتی کی بڑی نحوستیں ہوتی ہے، اس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، میں اس کو نکال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک بندہ ہے جو کچھ ہے اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اس مجمع سے نکل کر، اب جو تھا اس کو پتا چل گیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس مجمع کے اندر ہلا نہیں، صرف دل کے اندر سوچا، خیال ہوا اللہ اب تک ستاری والا معاملہ کیا ہے، اللہ نکل لے، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ
موسیٰ علیہ السلام یوں دیکھ رہے انتظار کر رہے کون والے دیکھ رہے انتظار کر رہے کون نکلے کوئی نہیں نکلا بارش آ گئی عرض کیا اللہ کوئی بندہ نہیں نکلا بارش پہلے آ گئی فرمایا موسیٰ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر دی ہے میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر دی اللہ وہ کون ہے مجھے بتا تو صحیح موسیٰ میں نے پہلے نہیں بتایا تھا اب اس نے میرے ساتھ صلح کر دیا کیسے بتاؤں وہ موسیٰ کا امتی تھا لاہور کے ہندو مسلمان تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے ایک دفعہ اس کو کہہ تو صحیح ایک دفعہ اس کو پکار تو صحیح اس کو کہے اللہ تیرے حبیب کا امتی اللہ تیرے پاک حبیب کا امتی جس کی خاطر ہم نے اس کائنات کو بنایا اللہ تو میرے ایمان کو بچا اللہ تو میرا یہ کام بنا اللہ تو میرا یہ کام بنا اللہ تو میرا یہ کام بنا میں تیرے ساتھ مخلص ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں میں دیکھتا ہوں اللہ کام بناتا ہے کہ بناتا ہے وہ ضرور بناتا ہے اس کے اوپر یقین کرنا بندہ ہی یقین کرنا اہل فکر و نظر جاتے ہیں کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں مجھے اے نصیب اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے جس سے مانگے کہاں جائے کس سے کرے اور دنیا میں حاجت رہا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون